پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس مل گیا۔ بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بلے کے نشان کے بغیر بالکل بیکار ہو جائے گی اور اس کو پاکستانی عوام جو ہے وہ ووٹ کاسٹ نہیں کرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سابق چیئرمین جو ہیں وہ تو جیل میں پڑے ہوئے ہیں، اور بلے کا نشان جو ہے اگر وہ ہم بیلٹ پیپر سے غائب کر دیتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کی شناخت نہیں رہے گی اور اس کو کوئی ووٹ نہیں ڈالے گا۔ لیکن یہ بھی شکایات بہت ساری دیکھنے کو آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ جب کاغذات جمع کروانے گئے تو ان سے کاغذات چھینے بھی گئے اور اس کے بعد کارکنان کے ساتھ بھی کافی زد و کوب کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بلے کا نشان غائب کرنا اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ لیکن پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر پہنچ گئے اور وہاں جا کر اپنی استدعا کی کہ ہمارا بلے کا نشان ہمیں واپس دلایا جائے، اور فوری طور پر اس کے اوپر دلائل بھی دیے گئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں حکم امتناعی مل گیا اور بلے کا نشان ان کو واپس مل گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ ہیں، سابق سیکرٹری سپریم کورٹ بار ہیں آفتاب باجوہ صاحب۔ ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ قانونی طور پر اب کیا پوزیشن ہے پی ٹی آئی کے بلے کے نشان کی۔ السلام علیکم باجوہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ باجوہ صاحب، یہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس مل گیا ہے، جشن منایا جا رہا ہے ہر طرف، آپ اس پر کیا کہتے ہیں، حقیقت کیا ہے اب؟ دیکھیں، بات جشن کی نہیں، بات تو ملک کی خوشحالی کی ہے، ملک کی جو معیشت تباہ ہوئی ہے اس کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ایک تاریخ ساز فیصلہ ہے، کیونکہ جب الیکشن شیڈول اناؤنس ہو جاتا ہے تو پھر کسی پارٹی کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا جاتا۔ یہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا یہ پہلے ہی اصولوں اور جو قانون کے بالکل برعکس تھا، یہ کسی اور پارٹی کو فائدہ دینے کے لیے ایک فیصلہ کیا گیا تھا، اور یہ فیصلہ بھی کسی پریشر میں کیا گیا ہے، کسی کے کہنے پر ہوا تھا۔ آج جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے یہ تاریخ میں لکھا جائے گا، اور ان ججز کو میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اور دیکھیں، انتخابات لڑنے کا حق جو ہے ہر پاکستانی کا، ہر سیاسی پارٹی کا ہے، تو لہٰذا اب بلے کا نشان آ گیا ہے بیلٹ پیپر پہ۔ اب دیکھنا مور دین 80% جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے سیٹیں جیتے گی۔ اچھا باجوہ صاحب، مجھے یہ ذرا بتائیے، میرے ناظرین کو بھی ذرا وضاحت ہو جائے گی کہ حکم امتناعی جاری کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب عدالتیں تو چھٹی پر چلے گئے ہیں، تو کیا مطلب یہ سٹے ملنا کہتے ہیں اس کو عام الفاظ میں؟ جسے یہ انہوں نے کیا ہے، انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ وہ جو آرڈر تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اس کو سسپینڈ کر دیا ہے، اس کو حکم امتناعی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس آرڈر کو سسپینڈ کر کے انہوں نے تاریخ دے دیا الیکشن کے بعد کی۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا اب جو ہے یہ اس کو نہ تو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، اب ہائی کورٹ جب تک اس کا مکمل فیصلہ نہیں کرتی اس وقت تک یہ قائم رہے گا۔ اچھا، ایک تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو اب بلے کا نشان ملے گا، اب یہ کسی صورت ان سے چھین نہیں سکتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تلوار بھی لٹکتی رہے گی بعد میں بلے کے نشان کی، کیونکہ ابھی تو سٹے آرڈر ہی ہوا ہے نا، حکم امتناعی جاری ہوا ہے۔ دیکھیے، معاملہ یہ تھا کہ پارٹی کے الیکشن کے بارے میں جو ان سے جو بلے کا نشان چھینا گیا ہے وہ تو مل گیا ہے۔ جب ایک دفعہ ایک حق کسی کو مل جاتا ہے، اس پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے آپ سروی کو، تو اس کے بعد پھر عدالت کا بھی اختیار نہیں رہتا، پھر وہ حالت اسی حالت میں ہی اس کو برقرار رکھے گی۔ اچھا، یہ آفتاب باجوہ صاحب، پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت میدان عمل میں ہے، اور بہت ساری جگہوں پر یہ بھی شکایات آ رہی ہیں کہ ان کے کینڈیڈیٹ سے کاغذات چھینے گئے اور ان کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا۔ تو اس حوالے سے پی ٹی آئی کے پاس قانونی کیا چارہ جوئی ہو سکتی ہے؟ وہ عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں اگر ان کو اس طرح کا سامنا رہتا ہے تو؟ میرے بھائی، میں آپ کو بتاتا چلوں، میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے ہفتہ اتوار اور سوموار کو بھی عدالتیں کھلی رکھی اور جج بٹھائے رکھے۔ دیکھیں، جہاں تک صرف کینڈیڈیٹ سے کاغذات نہیں چھینے گئے، ریٹرننگ افسر تک کے جو ہے وہ اس سے کاغذات چھینے گئے۔ جو مریم نواز کا حلقہ تھا، نواز شریف کا حلقہ تھا، وہاں ریٹرننگ افسر کے اندر کمرے سے، اس کے عملے سے اور اس کے ہاتھوں سے پولیس نے کاغذات چھینے مخالفوں کے، جس کی ہم نے ریٹ پٹیشن کی ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ نے ہماری ریٹ پٹیشن منظور کرتے ہوئے ریٹرننگ افسر کو ان کی فوٹو کاپیوں پہ ان کے کاغذات کو لیا جائے۔ تو میں سلام پیش کرتا ہوں جسٹس باقر نقوی صاحب کو، جنہوں نے 2-3 دن عدالت لگا کے لوگوں کو انصاف دیا، اور پنجاب کے ان تمام ججوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے لوگوں کو انصاف دیا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ پولیس اپنی یا ادارے اپنی منمانی کریں، یہ ملک پاکستان ہے، اسے آئین پاکستان کے تحت چلنا ہوگا۔ ہمیں اسے 70 اور 71 کے حالات سے بھی سبق سیکھنا ہوگا، جب وہ اس طرح کے حالات پیدا کیے گئے تو اس وقت مشرقی پاکستان کی جگہ بنگلہ دیش آ گیا تھا،
दूसरी बात आपको बताता चलूं, 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी इसी तरह की हरकतें की थी। फिर उसकी वो इलेक्शन तो जीत गया, लेकिन उसके 2-3 महीने बाद वो हुकूमत खत्म हो गई थी। नुकसान तो होता है मुल्क का, बोझ पड़ता है गरीब अवाम पर। ये तो सियासतदान नोट कमाते हैं और मुल्क से बाहर चले जाते हैं, इनके कारोबार भी बाहर हैं, इनकी जायदादें भी बाहर हैं, ईदें भी बाहर हैं, इनके इलाज भी बाहर होते हैं। तो लिहाजा इन हालात में इस मुल्क के अंदर ये जो आज फैसला आया है, मैं समझता हूँ ये मुल्क की मईशत को, मुल्क की सियासत को मजबूत करेगा। बाजवा साहब, देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनकी जमानत हो गई, उसके बावजूद जो है अब वो उनको 14 दिन के लिए नजरबंद कर दिया गया है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? वो भी कल इंशाल्लाह वहाँ हाईकोर्ट जो फैसला दे देगी बहुत जल्द उनकी नजरबंदी। वो पहले तो ये बताइए, पिछले 4-5 माह से तो जेल के अंदर हैं, उन्होंने कौन से ऐसे नक्शे अमन में खलल डाला है जिसकी वजह से एमपीओ लग गया उन पे? एमपीओ तो वही लगता है ना जिससे शख्स का किसी नक्शे अमन में खलल डाला हो। तो इन हालात में वो ऑलरेडी इस्लामाबाद हाईकोर्ट बहुत वाज़ेह फैसले कर चुकी है और ये फैसला भी खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर वकील आफ्ताब बाजवा साहब मौजूद थे और वो तफसील से बता रहे थे कि बेसिकली इस वक्त जो है वो पीटीआई को अपना बल्ले का निशान जो है वो मिल गया है और इसी के ऊपर वो इलेक्शन लड़ेगी। और दूसरी बड़ी अहम खबर जो उन्होंने दी है वो ये खबर है कि पीटीआई का ये जो बल्ले का निशान है ये अब उनसे छीन इसलिए नहीं सकता कि पेशावर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है और अब इलेक्शन के बाद डिटेल में फैसला आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसको कोई रोक नहीं सकता और ये कहीं और चैलेंज भी नहीं हो सकता जब तक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जारी नहीं होता। इसका मतलब है कि पीटीआई के लोग जो हैं वो बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे और अगर बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ा जाता है और बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान मौजूद रहता है तो फिर पाकिस्तान की तकरीबन 70% जो पॉपुलेशन है जो वोट कास्ट करने वाली है वो बहरहाल ये पहले भी बहुत सारे सर्वेज के अंदर वाजे कर चुकी है कि हम पीटीआई को यानी बल्ले के निशान का इंतखाब करेंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये जो इस तरह से जोड़ तोड़ किए गए हैं और बहुत सारे लोगों के साथ वादे वईद किए गए हैं, खास तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन से लाहौर का सफर इसलिए तय करके आए थे कि उन्हें वजीर आजम पाकिस्तान चौथी मरतबा बनाया जाएगा और अगर उनके ख्वाब चकनाचूर होते हैं तो फिर हालात किस तरफ जाएंगे। और ये 8 फरवरी के इलेक्शन जो हैं ये बहरहाल पाकिस्तान की तारीख में एक फैसला कुन किरदार अदा करेंगे और इसके बाद ही फैसला होगा पर पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की मईशत को किस तरफ जाना है। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो इस हवाले से साफ शफाफ इलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर साफ शफाफ इलेक्शन हो जाते हैं तो मुल्क जो है वो बिल्कुल माशी तौर पर मजबूत होगा और मैशत चल पड़ेगी। और अगर इलेक्शन साफ शफाफ नहीं होते हैं तो फिर खुदा न खास्ता जिस तरह से बांग्लादेश का एक माहौल बना इस तरह के खदशात भी कहीं हलकों में मौजूद हैं। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को दोबारा ये दिन देखने पड़े। अपना अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। इम्तियाज शाद को इजाज़त दें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।